اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مال سب چاہتے ہیں لیکن اللہ اکبر جب مال آتا ہے تو مال کا مس یوز کیا جاتا ہے، مال کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کی جان کو، مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، پتا چلا ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے۔ اور اللہ اکبر آج کل کے مسلمان، اللہ اگر مال دیتا ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے، گھبرائیے گا مت، میں کوئی چندے کی تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، میں صرف آپ کے دلوں کی تطہیر کے لیے، آپ کی افکار کے تطہیر کے لیے کچھ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر آج کے مسلمانوں کے پاس جب مال آتا ہے، آج کے مسلمانوں کے پاس جب جوانی آتی ہے تو مال اور جوانی کا مس یوز کتنا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر آج پوری دنیا کے اندر جتنے جرائم، جتنے پاپ قوم مسلم کر رہی ہے، اتنے جرائم دنیا کی کوئی قوم کرتی نظر نہیں آتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کروں گا۔ اسی ہندوستان میں دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر اللہ اکبر رمضان شریف کی کوئی اہمیت کیا دوسری قوموں کے نزدیک ہے؟ ہرگز نہیں۔ رمضان شریف کی اہمیت صرف مسلمانوں کے نزدیک ہے، دوسری قومیں رمضان شریف کا احترام نہیں کرتی، اس کی عزت نہیں کرتی۔ بہتوں کو تو پتا بھی نہیں کہ رمضان شریف کیا ہے، لیکن ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا، توجہ کرنا، ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا کہ اللہ اکبر جتنی نئی فلمیں آتی ہے، کوئی بھی نئی فلم رمضان شریف کے اندر نہیں آتی ہے، یا تو رمضان شریف سے پہلے آتی ہے یا تو رمضان شریف کے بعد آتی ہے۔ آپ ہمیشہ غور کرنا، کوئی بھی نئی فلم آپ کو کبھی رمضان شریف میں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمان لوگوں کے کہنے کے مطابق صرف 25 کروڑ مسلمان ہیں، آپ مجھے بتائیں دنیا دوسری قومیں ہم سے 4 گنا زیادہ، یعنی دوسری قومیں 100 کروڑ ہے اور ہم ہندوستان میں لوگوں کے کہنے کے مطابق، حالانکہ اگر سچائی سے گنا جائے تو الحمدللہ ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ اس ملک کے اندر، اس ملک میں ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ، لیکن چلیں جو لوگ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں، 25 کروڑ مسلمان اس دنیا، اس ہندوستان میں رہتے ہیں، 100 کروڑ دوسرے سب مل کر کے رہتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں رمضان شریف میں نئی فلم کیوں نہیں آتی ہندوستان میں؟ رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں آتی ہے؟ رمضان شریف کے بعد ہی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ جو بھی فلم ہٹ ہوتی ہے، جو بھی فلم کامیاب ہوتی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے دیکھنے سے کامیاب ہوتی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان نہیں دیکھتا۔ ہر مذہب کا آدمی زیادہ سے زیادہ سیٹرڈے یا سنڈے کو فلم دیکھنے جاتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ مسلمانوں، احساس کرو جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں، اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس رحمان کا رشتہ ہے، جس قوم کے پاس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے، وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی، کس قدر وقت کا مس یوز کر رہی ہے، وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے، جوانی کا غلط استعمال کر رہی ہے، دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے، کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو، مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو، آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، جوانی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو، اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو، قوم کے دانشوروں کو، اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو، کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو، زبان سے روکو، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو، طاقت
سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا؟ اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا؟ ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا؟ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں مال میرا ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ جان میری ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ تو سن لو، اچھی طرح سن لو، کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے؟ سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نادان، بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، کنویں میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آؤ آپ کو بتاؤں، دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، وہ اللہ ہے، طاقت والا، قوت والا، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سن لو، یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ گناہ۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جو دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ ناچتے ہیں، شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں، شراب تقسیم ہوتی ہے، آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں، رت جگہوں میں شراب بانٹی جاتی ہے۔ دولہے کے باپ کو، دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی؟ جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہندی نہیں چھوٹتی اور گھروں میں زگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے، جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائیں، بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، کبھی سوچئے تو صحیح۔ عورتوں کا حال یہ ہے، وہ رت جگہوں میں ناچتی ہیں، وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے، عورتیں شادیوں میں ناچتی، عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، رت جگہ کی رسم، اس کی رسم، اس کی رسم۔ میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا گیا عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے؟ وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے؟ اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا، گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے۔ گناہ کوئی کرے، اس کے گناہ کی نحوست اس کو مل کر رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے، میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے۔ پتا چلا اولاد غدار یوں ہی نہیں ہوتی، ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے
ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بطور عذاب تمہیں تمہاری اولاد کو تمہارا غدار بنا دیتا ہے. ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں, یہ پڑھا رہے ہیں, وہ ڈگری دلا رہے ہیں, لیکن بتاؤ کل کے ان پڑھ بچے, کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے, کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے بے وفا ہے. میں نے کہا 50 سال پہلے اتنی بڑی ڈگریاں تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر, پھر بھی بچے وفادار تھے. وجہ کیا تھی؟ ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے, اللہ نے اولاد کو ان کا وفادار بنا دیا تھا. آج ماں باپ بچوں کو ڈگریاں بھی دلا رہے ہیں, انگلش بھی پڑھا رہے ہیں, ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں, وکیل بھی بنا رہے ہیں, انجینئر بھی بنا رہے ہیں, پھر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماں باپ. تو جو ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں, اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا غدار بنایا ہے, اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے ان بطش ربک لشدید. یاد رکھنا اگر اللہ پہاڑ تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے, یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کر سوچو, اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے, بھائیوں کی بھی توجہ, بہنوں کی بھی توجہ. ارے ڈلپ کے اللہ اکبر نرم نرم گدوں پر سوتے ہو, لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے؟ ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند آتی تھی, لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند آتی تھی, لیکن تمہیں اتنے اتنے ایک ایک ہاتھ دو دو ہاتھ انچ گدوں پہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کروٹیں بدل رہے ہیں, دل بے چین ہے, دل بے قرار ہے, نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں, لیکن سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر سیریل دیکھنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والوں, بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اچھی طرح یاد رکھنا, جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے. لوگ سوچتے ہیں یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالغہ ہے. میں نے کہا نہیں, یہ حقیقت ہے. کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا ایلچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے, اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کو ڈھونڈتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے, تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا, جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے. تو کہا وہ ملے گا کہاں؟ کا اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر, وہ اپنی بکریوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں گیا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہوگا. وہ کہاں ہوگا؟ وہ فلاں جنگل میں ہوگا. اندازہ فرمائے میری قوم کے جوانوں, نرم نرم گدوں پہ سسکیاں لینے والوں, کاروبار کے لیے تڑپنے والوں, بزرگوں سے تعویذ کا مطالبہ کر کے اپنی تقدیر کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں, بڑی معذرت کے ساتھ کسی ولی کا تعویذ ہماری قسمت کو سدھار نہیں سکتا جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے, جب تک ہم پاپ کرتے رہیں گے, جب تک ہم جرائم کرتے رہیں گے. ارے نیکوں کی دعا سے اللہ ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں, جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ, اپنے مسائل کا حل کسی انسان کے دروازے پر نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پہ تھا, آج بھی اللہ کے در پہ ہے, قیامت تک اللہ کے در پہ رہے گا. اس کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ. کب تک غداری کرو گے؟ کب تک بے وفائی کرو گے؟ کب تک نافرمانی کرو گے؟ سنو سنو, روم کا ایلچی جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب جنگل بکریاں لے کر گئے بکریاں چرانے کے لیے. تو وہ جنگل پہنچا, جنگل میں گیا تو ایک منظر دیکھا. یہ منظر کیا تھا؟ دیکھ, کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت ہے, اور اس درخت کے نیچے مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر ریت پہ سو رہا ہے, ریت پہ سو رہا ہے. اس نے دیکھا, اس کو حیرت ہوئی کہ میرے بادشاہ لوگ
نرم نرم گدوں پر محلوں میں باڈی گارڈ کے پہروں میں سکون سے سو نہیں پاتے، یہ اکیلے چین سے سو رہا ہے۔ اس کو یوں لگا اگر میں اس کا قصہ تمام کر دوں تو مجھے کتنا انعام ملے گا۔ جیسے ہی یہ سوچا فاروق اعظم نے کروٹ لی، باروب چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، لرز گیا، آنکھیں کھول کے پوچھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا روم کا ایلچی ہوں، خط لایا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارے آقاؤں کو تو نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی، آپ اتنی سکون سے ریت پہ کیسے سو رہے ہیں؟ فاروق اعظم کا جملہ تھا جو ظلم نہیں کرتا اس پر کبھی ظلم نہیں کیا جاتا، اور گناہ سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں، سب سے بڑا ظلم گناہ ہے، گناہ سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ برگین والوں، گرد نواح سے آنے والوں، آج اللہ نے آپ کو ہم کو نعمت دی ہے اور ابھی بھی وہ نعمت دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے نعمت چھیننے لگ جائے۔ جو بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے نعمت چھینی جاتی ہے۔ ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسجدوں کے اوپر کے مائک سے اذان پہ پابندی لگی، تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی؟ یہ تو اہل سیاست جانے، دوسرا میٹر ہے، لیکن ہم صوفیہ کے غلام اس نظر سے دیکھتے ہیں، جب اذان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کریں گے آپ؟ توجہ، اذان ہوتی تھی آپ اس کو سنتے نہیں تھے، بستر میں پڑے رہتے تھے، اور اگر جاگتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اذان کا ادب نہیں کرتے تھے۔ قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا، اب میں تجھے اذان نہیں سنواؤں گا۔ دیکھ، غور تو کر، جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی۔ دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے۔ مغل خاندان 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا، اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے، کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے، ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا، تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان، میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے، میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں۔ اس نے فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا، کہا کہ لو مرتے ہوئے دیکھ لو۔ اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی۔ پھر کیا ہوا؟ ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو 200 ڈشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی، مجرے ہوتے تھے، عورتوں کو نچایا جاتا تھا، لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا، آدھے آدھے لباس پہنا کر کے، اور شراب کا دور چلتا۔ کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے۔ جب قدرت نے ان کی پکڑ کی، ان بطش ربک لشدید، جب قدرت نے ان کی پکڑ، وہ بادشاہ تھے، اپنی چند دکانوں پر اور چند پراپرٹیوں پر غرور اور گھمنڈ کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے، ذرا غور سے سن، مغلوں کا حال یہ تھا کہ 200 ڈشیں، اچھا ٹھیک، کوئی بات نہیں، آواز نہیں جاری، مائک ہاتھ میں لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف، زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے، تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ جب ان کو زوال آیا، وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا تو حال یہ تھا، ان کا آخری بادشاہ جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی ہے، حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عیاش تھا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو
भुगतने पड़ते हैं। बाप दादाओं के किए हुए गुनाहों की सजा औलाद भुगतती है और बाप दादाओं की अच्छाइयों की बरकतें भी औलाद को मिल करके रहती है। जरा तवज्जो करना, आज अपनी औलाद को खुश देखने वालों, अगर ताश के पत्ते खेलते रहोगे, जुआ खेलते रहोगे, शादियों में शराब तकसीम करते रहोगे, शादियों में खुद नाचोगे नचाओगे और अल्लाह की नाफरमानी करोगे, तुम्हें भी तकलीफ आएगी, तुम्हारी नस्लों को भी तकलीफ आएगी। अल्लाह से डरो, खुदा का डर अपने दिल में पैदा करो। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, रसूलुल्लाह के उम्मती है। जरा तवज्जो तो करना, जो बाप दादा करते हैं उसकी गंदगी भी औलाद तक पहुंचती है और जो बाप दादा अच्छे काम करते हैं उसकी बरकत भी उन तक पहुंचती है। अब जरा गौर फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए, वो 200 डिशों का नाश्ता करने वालों की औलादों को कौन से दिन देखने पड़े। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, अल्लाह अकबर, जब जेल में उनको डाला गया तो बहादुर शाह जफर ने कहा मुझे नाश्ते की आदत है, जरा नाश्ता तो करा दो। तो पता है क्या हुआ, 2 बेटों के कटे हुए सर पानी में उबाल कर उनके सामने तश्ते में रखे गए। लो बहादुर शाह नाश्ता कर लो। और जब आखिरी मुकद्दमा बादशाह लड़ रहे थे अपनी जिंदगी का कोर्ट के अंदर, तो बादशाह के सर पर जो टोपी थी वो मैली टोपी थी, कपड़े फटे हुए थे, बादशाह के कपड़े फटे हुए थे। दुनिया ने ये इबरत अंगेज तमाशा देखा। अल्लाह अकबर, 700 साल तक की जिनकी हुकूमतों का सूरज कभी गुरूब नहीं हुआ, जिनके कर्रो फर का आलम ये था, बहनों की भी तवज्जो, जिनकी औरतों को दूध और चंदन से नहलाया जाता था, जिनकी औरतों को शादी में और खुशियों के मौके पे बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। हाँ हाँ, कुछ औरतें तो मुगलों की ऐसी थी, रोजाना उनके नहाने के लिए हर दिन नया हम्माम बनाया जाता था, नया हौज बनाया जाता था। जब मुगलों की औरतें चलती थी तो सिर्फ उनके कपड़ों को जमीन पर वो न लग जाए, उनके दुपट्टे और उनके दामन को उठाने के लिए दर्जनों कनीज़ें पीछे पीछे चला करती थी। मेरी बहनों याद रखो, ये अय्याशियां की गई थी दौलत की बुनियाद पर, ये ऐश किए गए थे, खुदा को भुला दिया गया था। क्या दिन दिखाया कुदरत ने कि आखिरी बादशाह उस खानदान का चश्मो चिराग, हालांकि वो आदमी ठीक ठाक था, लेकिन लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई के तौर पर जब वो बादशाह मुकद्दमा लड़ रहा था, मैली टोपी फटे कपड़े उसके बदन पर थे और जानते क्या था, उसके मुंह से कुछ बात निकल रही थी, हाथ से कुछ इशारे कर रहा था। लोग कहते हैं हाथ और मुंह एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बादशाह को इतनी भूख लगी थी कि वो जो मुंह से कह रहे थे वो इशारा कर नहीं पा रहे थे। ये हाल दुनिया ने देखा। अल्लाह के बंदो, क्या तुम भी यही चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे माल को भी इसी तरह ज़वाल पजीर कर दे? जब बादशाहों को यूं ज़वाल पे लाता है तो क्या तुम उरूज की तवक्को रखते हो, उरूज की तमन्ना रखते हो? अभी मैंने कहा कि बाप दादा नेक होते हैं तो उसकी भी बरकतें औलाद को मिलती, और पापी होते तो उसकी नौसत भी औलाद को मिलती है। क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? जब हजरत मूसा और हजरत खिज्र एक बस्ती में गए तो गिरती हुई दीवार को उन्होंने तामीर किया। तवज्जो है, गिरती हुई दीवार को तामीर किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज्र ने यही कहा, क्या कि इनका बाप नेक था। मुफस्सिरीन कहते हैं, बास लोग कहते हैं 10वां दादा नेक था, बास लोग कहते हैं 14वां दादा नेक था, बास लोग कहते हैं 22वां दादा नेक था। मुझे बताओ, 22वां दादा नेकी करे, 10वां दादा नेकी करे, 14वां दादा नेकी करे तो नीचे नीचे औलाद तक उसको बरकतें नसीब होती है। अरे अगर तुम भी नेकी करोगे तो क्या अल्लाह उसकी बरकतें तुम्हें अता नहीं फरमाएगा, तुम्हारी नस्लों को अता नहीं फरमाएगा? क्या नहीं देखते किसी खानदान में इतने वली कभी पैदा नहीं हुए जितना मौला अली की खानदान में वली पैदा हुए? उसकी वजह यह है कि उस खानदान की खातून जिसे दुनिया सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, फातिमतुज़ ज़हरा कहती है उन्होंने इतनी नेकी इख्तियार की कि उनकी नेकी की बरकत अल्लाह क़यामत तक उनकी नस्लों को अता फरमाए। देख रहे, एक खातून
ان کی نیکی کی برکت نے پوری نسل کو جہنم سے بچا لیا، پوری نسل کو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک ماں اگر نیک ہو جائے، توجہ، ایک ماں اگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنت میں۔ توجہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو۔ اسی لیے جو عند اللہ سادات ہیں، عند اللہ، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کریں۔ عند اللہ کی بات کر رہا ہوں، عند الناس تو بہت ہے، عند اللہ علماء سے پوچھنا یہ عند اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ عند اللہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ گفتگو کرو تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ عند الناس تو بہت، عند اللہ جو سادہ ہے اور جو عند اللہ ہے نا، پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد ہے، ان کی سادگی جدا ہے، ان کے چہرے جدا ہے، ان کا انداز جدا ہے۔ اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے میرے ماہرہ کے سرکاروں کی زیارت کریں۔ ارے آج رونقوں کا یہ عالم ہے تو آل رسول احمدی کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار ابو الحسین احمد نوری کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں آیا۔ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہگار، ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، وہ میرے پلے میں وہ اچھے میاں آیا، اور وہ اچھے میاں کیا آیا بلکہ اچھوں کا میاں آیا۔ وہ نیک نام بھی ہے، نیک نام۔ اور بھائیوں، لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہمارے اچھے میاں سرکار ایسے تھے کہ لوگوں کو کھلانے کے لیے دسترخوان اتنے دور تک لگاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہیں کام کرنا بند کر دیں۔ یہ ہے بات اچھے میاں کی۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹنے بھی عرض کرتا ہوں، اگر اچھے کام کرو، سیدہ فاطمہ جیسا تو کوئی اچھا ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس اچھی کے لیے کوئی تربیت کرنے والا ایسا اچھا چاہیے کہ جس کے بارے میں دنیا متفقہ طور پہ کہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے۔ ارے جب ماہرہ کا اچھا ایسا ہے تو سارے اچھوں کا اچھا، مدینے والا اچھا کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ ارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر برگین والوں، میرا نبی ایسا ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فاطمہ الزہرا اچھی کے لیے تربیت کوئی کرنے والا ایسا اچھا چاہیے جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ اور اب کوئی محمد الرسول اللہ پیدا، اس لیے فاطمہ الزہرا بھی اب کوئی پیدا۔ ارے یہ سیدہ فاطمہ کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن سیدہ کی ولادت ہوئی، جس دن، توجہ کریں، وہ جب دنیا سے گئی تب تو بہت بلندی تھی، جس دن صرف پیدا ہوئی، توجہ ہے آپ کی، اس لیے کہ آپ نے شادی خانہ آبادی کے ساتھ ذکر شہید کربلا بھی ہے۔ لیکن ایک مشورہ دوں گا، اگر ہو سکے تو شادی کے موقع پر کربلا کا نام شامل ہو۔ جب کربلا ہو تو شادیاں نہ ہو، اور جب شادیاں ہو تو اس کا خیال کریں۔
हाँ, जिक्र इमाम हुसैन करते, जश्न इमाम हुसैन करते, लेकिन उसमें करबला, इसलिए जब करबला आएगा तो हमारे जज्बात फिर हमारे काबू में नहीं रहेंगे। इसका इंतक है। लोग जश्न शहीद भी, लोग जश्न शहीद करबला ही मनाते, मैंने कहा अल्लाह अकबर, शहीदों का क्या जश्न होता है, याद मनाया करें, थोड़ा इस पर तवज्जो। हालांकि उलमा नहीं करते, सिर्फ पब्लिक उनके मशवरे के बगैर करने लगते तो हो जाता है। चलें छोड़े उसको। बात क्या कर रहा था मैं, वरना इसी में बात तब्दील हो जाएगी, सलमान को छोड़ दे। क्या कह रहा था मैं कि जिस दिन सैयदा की विलादत, हमारी किताबों में है कि पूरा मक्के का उफ़ुक़ नूर से भर गया। अहले सुन्नत की कुतुब में जिम्मेदारी मेरी है। और जिस दिन आप पैदा हुई हैं उस दिन जिब्रील आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको भी सलाम कहता है और आपकी शहजादी फातिमा को भी सलाम कहता है। जिस दिन पैदा हुई उस दिन सलाम आया है। गौर फरमाए, जिस दिन पैदा हो उस दिन अर्श से सलाम आता है। ये सैयदा पाक की ज़ात है। उन जैसा कोई मुत्तकी तो हो भी नहीं सकता, लेकिन कम से कम अगर माएँ इतनी मुत्तकी हो जाए कि वो गाना सुनने से रुक जाए, वो सीरियल देखने से रुक जाए, वो फिल्म देखने से रुक जाए, तो मैं कहता हूँ कि कम से कम एक दो नस्ल तक तो बरकत बाकी है। एक बात आपको बताऊँ, माओं का तकवा बच्चों को बहुत मुतासिर करता है। बात मैं आपको बताऊँ, इस तरह बच्चों को मुतासिर करता है। आज हमारी माएँ जो बच्चों को न नमाजी बना पाती है, न वुज़ू सिखा पाती है, न गुस्ल सिखा पाती है, लेकिन हमारे मुर्शिद, चूँकि मारेला शरीफ के करीब में बैठा हूँ तो मुझे इस वक्त मारेला ही याद आ रहा है। मारेला शरीफ, वहाँ के जद्दे आला मुर्से आला हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, उन्होंने अपनी किताब सबे सनाबिल शरीफ में वाक़या लिखा है, जिसके मफ़हूम को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करके आपको सुनाऊँ कि माँ कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। दरअसल आज जो बच्चियाँ भाग रही हैं, बच्चे ज़ानी बन रहे हैं, बच्चे शराबी बन रहे हैं, बच्चे जुआरी बन रहे हैं, उसमें माँ बाप का बड़ा अमल दखल है कि माँ बाप औलाद की तरबियत नहीं कर पा रहे, माँ बाप औलाद को टाइम नहीं दे पा रहे, और माँ बाप औलाद को सुधार। भाइयों, सुधरे हुए माँ बाप की औलाद कभी कभी बिगड़ जाती है, तो जिनके माँ बाप खुद बिगड़े हुए होंगे उनकी औलाद का हाल क्या होगा, ज़रा सोचो तो सही, ज़रा गौर तो करो। और जब ये औलाद बड़ी होकर के गद्दार बनेगी, दुखी करेगी, आपको तकलीफ पहुँचाएगी, आपको अज़ियत पहुँचाएगी, तब आप पछताओगे, लेकिन उस वक्त तो पछताने से काम नहीं बनेगा। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था, एक ज़ात है दुनिया के अंदर जिसे फरीद मिल्लत बददीन कहती है, फर्द फरीद कहती है, फरीदुल असर कहती है। उनका नाम था मसूद, और हम लोग उनको क्या कहते हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। बाबा फरीद जैसा वली सिलसिले चिश्तिया के अंदर एक इनफिरादी हैसियत रखता है। सरकार गरीब नवाज ने उनके बारे में कहा कि मेरा फरीद वलियों में शाहबाज है, शाहबाज। ऐ कुतुबुद्दीन, तूने ऐसे शाहबाज का शिकार किया है कि इसकी वजह से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। ये बाबा फरीद है। बाबा फरीद के दो लाल है, एक को निज़ाम मिल्लत बददीन महबूब इलाही कहते हैं, और दूसरे को खुद का जनाजा पढ़ाने वाला साबिर कलियर मखदूम अलाउद्दीन साबिर कहते हैं। अल्लाह अकबर, खुद का जनाजा जो पढ़ाए वो मुरीद है मेरे बाबा फरीद का। अल्लाह अकबर, गौर करें, जब मुरीद की ये शान है तो बाबा फरीद की शान का आलम क्या होगा। बल्कि सरकार कुतुबुद्दीन कहा करते थे, क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि कुतुब तू मेरे लिए क्या तोहफा लाया है, तो मैं फरीदुद्दीन को पेश कर दूंगा। लेकिन आइए, उस फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन बनाया किसने है? फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन मदरसे ने नहीं, खानका ने नहीं, फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन किसने बनाया? जरा तवज्जो करें, मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, कब तक के मेकअप पर अपना वक्त खर्च करोगी? मेरी बहनों, कब तक ज़ेवरात की मोहब्बत में डूबी रहोगी? मेरी बहनों, कब तक माल और कपड़ों की मोहब्बत में डूबी रहोगी? अपनी इस्लाह करो। सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ो। बल्कि अल्लाह ने जिन औरतों को दौलत दी है वो ब्यूटी पार्लर तक जा करके मेकअप कराने के लिए जाती है, दुल्हनों को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर में भेजा जाता है। ये बिदअत राइज हो गई है हमारे माशरे में। मैं पूछता हूँ मेरे भाइयों, तुम्हारी गैरत कहाँ गई? अल्लाह अकबर, काफिरों से, मुशरिकों से, अजनबी मर्दों से अपनी बेटियों को सजाने के लिए भेज रहे हो, मेहंदी लगाने के लिए। मेहंदी कल्बों में भेजा जाए, हंसने की बात नहीं। यहाँ वो नौजवान भाई कहाँ गए, उनकी गैरत कहाँ मर गई? अरे जब एक औरत, जवान औरत अपने नबी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकती, इल्म वालों की तवज्जो,
کبھی غیرت سے کام نہیں۔ اللہ کے رسول سید المعصومین ہے، سید المعصومین۔ جب عورتیں ان کے پاس آ کے کہتی یا رسول اللہ ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، مرد تو آپ سے مصافحہ کر کے ہاتھ چومتے، عورتوں کو بوسے دیتے، ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ آقا نے کہا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ جب ایک جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، اپنے نبی اتنے پاکیزہ پوتر، ساری پوترتا جن کے قدموں کا صدقہ ہے، ارے جن کی اولاد کے لیے آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، اس نبی کی تطہیر کی شان، اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا، ان کی پوترتا کا عالم کیا ہوگا، جس کے دروازے کی دربانی سید الملائکہ جبریل امین کرتے ہیں، اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے۔ غور کر، اتنے پاکیزہ اور عظیم نبی جن کا کرتا بھی کبھی ان کے بدن پہ میلا نہیں ہوا، جن کا کرتا بھی ان کے بدن پہ کبھی میلا نہیں ہوا، جن کا چہرہ کبھی غبار آلود نہیں ہوا، جن کی زلفیں کبھی بکھری نہیں، ایسے نبی کے ہاتھ میں کسی اجنبی عورت کا ہاتھ، میرے آقا فرماتے میں نہیں لیتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ جب نبی کے ہاتھ میں جوان عورت ہاتھ نہیں دے سکتی، حضور نے منع کیا میں مصافحہ، تو کافروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنانا، اجنبی مردوں کے ہاتھوں سے مہندی لگوانا، بیوٹی پارلروں تک بیٹیوں کو اور بہوؤں کو سجانے کے لیے بھیجنا، کچھ تو غیرت کرو۔ اسلام کہاں ہے، دین کہاں ہے؟ پھر کہتے ہو گھر اجڑ رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، مچھلی جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ جال میں پھنسا دی جاتی ہے، جانور جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ چوری کے نیچے آتا ہے، درخت جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تب اس پر آرا چلتا ہے۔ بتاؤ، جب یہ مخلوق جسے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، جب یہ اللہ کی عبادت سے رک جائے تو ان پر مصیبت آتی ہے۔ جب ہم گناہ کریں گے تو ہم پہ مصیبتیں نہیں آئے گی، ہم پہ تکلیف نہیں آئے گی۔ کبھی غور کیا، کبھی سوچا؟ بولو، اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو نماز کے لیے؟ کتنے لوگ بھیجتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی بھیجتا ہے اپنی بیوی کو نماز کے لیے، کوئی بھیجتا ہے اپنی بیٹی کو نماز کے لیے، کوئی بھیجتا ہے اپنی بہن کو نماز کے لیے۔ غیرت کہاں مر گئی؟ سنیو، جب ہمارے گھر کی عورتیں سب سے اعلیٰ جگہ، سب سے افضل جگہ جسے مسجد کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، جب ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں بھیج سکتے عبادت کے لیے، تو میک اپ کے لیے بیوٹی پارلروں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ مہندی لگانے کے لیے مہندی کلبوں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ میں سجانے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں، میں سنوارنے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں، لیکن اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مہندی لگانا ہے عورتوں سے لگاؤ، اگر میک اپ کروانا ہے عورتوں سے کرواؤ۔ اسلام نے میک اپ کے لیے منع نہیں کیا، سدھار کے لیے منع نہیں کیا، ہمارا اسلام تو اجازت دیتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ایک عورت اگر شوہر کے لیے سنورتی ہے تو اللہ اس کو نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے؟ اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اگر ایک گناہ کی ایک سزا اللہ سارے پہاڑوں پہ ڈال دے تو سارے پہاڑ مل کر بھی اللہ کا ایک عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک عذاب کو اٹھا نہیں سکتے۔ بتاؤ پھر اپنے ہزاروں گناہ کی سزا کیسے اٹھاؤ گے؟ میری بہنوں سے خاص آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جب مکھی مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکو گے؟ ارے جب چوہے کو دیکھ کر کے کھڑے نہیں رہ سکتے تو وہ بڑے بڑے اسلحے جو جہنم کے اندر تیار کیے گئے 70 سال لمبے اسلحے اور پختی اونٹوں کی طرح موٹے موٹے اسلحے، بتاؤ ان کو کیسے برداشت کرو گے؟ ارے اپنے حمام کا گرم پانی اگر بدن پر آ جائے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اگر زیادہ گرم ہو جائے تو جہنم کے دہتے ہوئے شعلے کیسے برداشت کرو گے؟ قرآن کہتا ہے تو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میری بہنوں خدا کے لیے رحم کرو، میرے بھائیوں خدا کے لیے رحم کرو، اتنا سوچ لو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے قرآن ہے، ہمارے لیے حدیث ہے۔ تو جو عرض کر رہا تھا، بابا فرید کا ذکر چھڑ گیا تھا اور اسی پہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر ابھی 15 سال سے بھی زیادہ کی عمر نہیں، کتنی عمر ہے؟ 15 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے، اس سے کمی، ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے،
اس لیے کہ بابا صاحب 15 سال میں تو مرید ہو چکے تھے. یہ مرید ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. بابا صاحب کے چہرے پہ ابھی داڑھی کے بال نہیں نکلے, ابھی پڑھ رہے ہیں, طالب علمی کا دور ہے, ابھی پڑھائی جاری ہے آپ کی. ملتان میں پڑھائی کی, دلی میں پڑھائی کی, بہت پڑھا بابا صاحب نے, اتنا پڑھا کہ اپنے دور کے شیخ الاسلام کہلائے. بابا صاحب کو اپنے زمانے کا شیخ الاسلام, اور اپنے زمانے کا شیخ الاسلام تو لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں, ہم تو ان کے بعد کے ہر دور کا شیخ الاسلام مانتے ہیں. بابا صاحب نے اتنا پڑھا, 15 سال کی عمر میں بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہو گئے تھے. لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے, مطلب 15 سال سے پہلے کی بات. چہرے پہ داڑھی کے بال بھی. میری مریدی کا ذکر سنو. مرید ہونے کے لیے چلتے 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 بغداد شریف پہنچے. پیر ڈھونڈنے کے لیے بغداد شریف پہنچے. بغداد شریف پہنچے تو وہاں پر ڈنکے بج رہے تھے کس کے؟ شیخ الشیوخ, خاتم الاولیاء فی العراق, سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ولایت کے ڈنکے بج رہے. وہ شہاب الدین عمر سہروردی جس کے بارے میں حضور غوث پاک نے فرمایا, شہاب الدین تیرے بعد تجھ جیسا ولی قیامت تک ابھی عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا. غوث پاک جس کی ولایت کے بارے میں یہ کہیں کہ تجھ جیسا ولی اب قیامت تک عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا, شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے بارے میں ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے ان کی خانقاہ میں پہنچے تو دسترخوان لگا ہوا تھا. دسترخوان پہ لوگ بیٹھ چکے تھے. جیسے یہ سلام کر کے اندر داخل ہوئے, لوگوں نے پوچھا نام کیا؟ کہا میرا نام مسعود ہے. میرا نام کیا ہے؟ فرید. ان کا اصل نام ہے, ان کا نام کیا ہے؟ مسعود. میرا نام مسعود ہے. کیوں آئے ہو؟ ہم مرید ہونے آئے ہوں شیخ سے. اچھا. سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا بیٹے مرید وغیرہ کی باتیں بعد میں ہوگی, پہلے کھانا کھا لو. کھار کیا ہو؟ کھانا کھا. دسترخوان لگا تھا, ایک کنیز آئی اور وہ سب کے ہاتھ دھلا رہی تھی. سب لوگ ہاتھ دھلتے رہے. جب بابا صاحب کی باری آئی, میرے بابا کی, سرکار فرید ملت بدین کی, لوٹے پہ لوٹا, لوٹے پہ لوٹا, لوٹے پہ لوٹا, پانی وہ ڈالتی جا رہی ہے, ہاتھ دھلتے جا رہے, پانی ڈالتی جا رہے, ہاتھ دھلتے جا رہے. جو لوگ اس ظاہر بین لوگ تھے ایک دوسرے کو گولیاں مارنے لگے. دیکھو دیکھو اوقات یہ ہے کیا ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں. اور کس کا ہاتھ میں لینے آئے, کس کے ہاتھ میں ہاتھ لینے آئے؟ شیخ شہاب الدین. ان سے مرید ہونے آئے. حیثیت یہ کہ ہاتھ نہیں دھو سکتے اور مرید ہونا ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے. اس لیے کہ لوگ بہت جلدی میں فیصلے کرتے ہیں. کبھی کبھی اپنی محفلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, کوئی مقرر بیچارہ تھوڑا سا کچھ کوئی بات اس کی زبان سے کچھ نکل جائے تو لوگ فوراً گولیاں مارنے لگتے, اشارے کرتے ہیں. اللہ کے بندو, انسان کی حقیقت پر نظر رکھو. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کا کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا, اس کو ہاتھ دھونا نہیں آتا, مرید ہونے آیا. کھانا ہو گیا, کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلایا گیا, جیسے نارمل سب نے ہاتھ دھلے, انہوں نے بھی نارمل دھل لیا. ارے کھانے سے پہلے تو ہاتھ صاف ہوتے ہیں, کم پانی میں ہاتھ دھلا جاتا ہے. کھانے کے بعد ہاتھ بھر جاتے ہیں, زیادہ پانی لگتا ہے. لیکن یہ عجیب بنتا ہے, اتنے لوٹے پہ لوٹے گنوا دیے اور کھانے کے بعد مختصر میں ہاتھ دھل لیا. لیکن کچھ سمجھ پائے, کچھ نہیں سمجھ پائے. لیکن جو سب سمجھ گیا وہ روشن ضمیر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے. آپ نے فوراً پردہ اٹھانے کی کوشش کی. کہا شہزادے ایک بات بتاؤ, مرید ہونے آئے ہو, آپ کو ہاتھ دھونا نہیں آتا؟ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا, کیا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اتنا پانی ضائع کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے؟ تو بابا فرید نے کیا کہا پتہ ہے سرکار, اگر گستاخی معاف ہو تو جواب دوں. کہا بالکل دو. کہا جب میں ہاتھ دھل رہا تھا تو آپ کی کنیز کے چہرے پر نظر پڑ گئی اور اس کی پیشانی پہ لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے, تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا, اس کی تقدیر دھل رہا تھا. اور جب تک تقدیر نہیں دھلی میں پانی بہاتا رہا. میں سوچا کہ اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں خدمت کرنے والی کنیز بھی جہنم میں جائے گی, تو میں ہاتھ نہیں تقدیر دھل رہا تھا سرکار. تب لوگوں کو پتا چلا کہ جسے ہم بچہ سمجھ رہے کہ اس کو ہاتھ دھلنا نہیں آتا, یہ لوہے محفوظ پر لکھی
लिखी हुई तकदीर भी धुलने की ताकत रखता है। तब बाबा शहाबुद्दीन ने फरमाया, बाबा मसूद तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है, तुम जैसे बंदे को तो मेरे भाई कुतुबुल अक़ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद होना चाहिए, क्या उसके पास तुम्हारा हिस्सा है? इतना सुनना था, लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। और फिर बाबा फरीद से पूछा, अरे तुम अभी मुरीद भी नहीं हुए, ये मकाम तुमको कैसे मिला? तो बाबा साहब फरमाते हैं, ये मेरी माँ की तरबियत की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। भाइयों, ये माँ बाप ये है। और आजकल के माँ बाप न कलमा सिखा सकते हैं, न खाना सिखा सकते हैं, न वुज़ू सिखा सकते हैं, न नमाज सिखा सकते हैं। बस जाते जाते नहीं कह जाऊँ, अल्लाह पाक को गुनाह पसंद है। जब कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह उससे नेमत छीन लेता है। अगर अच्छी आवाज़ वाला नाफरमानी करेगा, आवाज़ छीन जाएगी। अच्छी सेहत वाला नाफरमानी करेगा, सेहत छिन जाएगी। आप कहेंगे कि कुछ ऐसे भी हैं कि बुढ़े होकर भी वो ताकतवर रहते हैं। मैंने कभी एक बुजुर्ग थे हज़रत जुनैद बगदादी के दौर, और एक बुढ़ा था जुनैद, दोनों का वाक़या सुनिए आखिर। एक बुढ़ा बगदाद के बाजार में भीख मांग रहा था, कोई उसको भीख। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, जब जवानी में खुदा की नाफरमानी करो तो अल्लाह बुढ़ापा इतना दर्दनाक देता है कि लोग मौत मांगते हैं तो अल्लाह उनको मौत भी नहीं देता। इसलिए जवानी में पाप नहीं करो, अगर कर चुके हो तो तौबा करें। हम सबसे छुप सकते हैं, रब से नहीं छुप सकते। बहनों से भी कहता हूँ, खूबसूरती पे इतराओ मत, जो अल्लाह देना जानता है छीनना नहीं। जब औरतें पाप करती है जवानी में तो इतना दर्दनाक बुढ़ापा आता है, भीख भी मांगे तो भीख नहीं। अल्लाह से डरो, तौबा करो। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देखे। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पे कड़ी निगरानी है। एक बुढ़ा भीख मांग रहा है बगदाद के बाजार में, उसको भीख नहीं। सरकार जुनैद बगदादी के मुरीदों ने कहा, सरकार बगदाद इतना बेवफा हो गया, बगदाद इतना बेमुरब्बत हो गया, आपकी मौजूदगी के बावजूद एक बुढ़ा भीख मांग रहा है, कोई उसको भीख भी नहीं देता। सरकार सैयदुल तैफा जुनैद बगदादी ने फरमाया, देखो इस बुढ़े ने जवानी में बहुत पाप किए, इसीलिए आज इसको कोई भीख नहीं। जब तहकीक की गई तो पता चला कि हाँ, जवानी में बड़ा पापी था और बुढ़ापा इतना दर्दनाक है, घर से निकाल दिया गया, कोई ठिकाने नहीं सकता। हालांकि सब बूढ़े ऐसे नहीं होते और सब मुसीबत ज़दा भी ऐसे नहीं होते, लेकिन एक बात हुक्म अक्सरियत का बयान किया जाता कि चंद एक लोग अगर नेक होकर के भी मुसीबत आए, अल्लाह उनको आजमाना चाहे तो एक अलग मैटर, एक अलग बात। जैसे हर बीमार बाप की वजह से बीमार तो अय्यूब अलैहिस्सलाम तो मासूम, कितने बीमार थे तो वो दर्जात की बुलंदी की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया तो माज़अल्लाह किसी गुनाह की वजह से नहीं बिगड़ा, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। तो सब को एक लकड़ी से मत हाँकिएगा, लेकिन हुक्म अक्सर का बयान है, इतना याद रखना। ठीक, तो जुनैद बगदादी सरकार ने फरमाया, जवानी में इसने पाप किए होंगे, इसलिए इसको बुढ़ापा इतना दर्दनाक आया कि कोई भीख नहीं देता। तहकीक की गई तो वैसे ही निकला। और उसी दौर में एक बुजुर्ग थे, 100 साल की उम्र में भी जवान थे, यानी उम्र 100 साल की हो गई लेकिन बिल्कुल ताकतवर, फिट थे, चेहरे पर भी जवानी थी। लोगों ने पूछा, बाबा 100 साल की उम्र में भी आपकी जवानी नहीं गई, वजह क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने जवानी में अपने आप को गुनाह से बचाया तो अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे की तकलीफ से बचाया। ये है नेकियों की बरकत। इसलिए माशाल्लाह शादी के मौके पे महफिल है, मैं से और जहाँ से भी लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, शादी ऐसे करो कि लगे कि ये मुसलमानों की शादी है। उसमें ढोल ना हो, म्यूजिक ना हो, डीजे ना हो, ताश के पत्ते ना हो, नात की। अब लोग ये भी करते, एक दिन जलसा कराएंगे, ये भी फैशन हो गया, एक दिन नातिया महफिल कराएंगे, ये भी, फिर डीजे भी बजाएंगे बाद में लोग हम लोगों को फोन करके कहते हैं आप तो वहाँ शादी में आए थे, वो डीजे बजा रहे थे।